السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز کا عمران زرداری بھائی سے مریم بلاول بہن بھائی تک کا سفر۔ 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان ایک وزارت کے لیے حکومت گرانے کے در پہ۔ جے اے ویوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ افطار پارٹی ابو مہم بچاؤ مہم میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی ماضی قریب میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو کن القابات سے یاد کرتے رہے۔ پاکستانی ان رہنماؤں کی باتوں کو بھولے نہیں ہیں۔ ماضی میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، آج بلاول اور مریم بہن بھائی کی شکل میں آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ خادم اعلیٰ کا بیان آصف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، سعد رفیق کے بیانات زرداری صاحب اور کتنا پیسہ لوٹنا ہے، آپ کا پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ خود مریم نواز صاحبہ کی سینٹ انتخابات کے موقع پر مشہور و معروف نعرہ خود مریم نواز صاحبہ کا سینٹ کے انتخابات کے موقع پر مشہور و معروف نعرہ عمران زرداری بھائی کسے یاد نہیں ہوگا، اور آج ہم نے دیکھا کہ مریم بلاول بہن بھائی بن گئے۔ صرف یہی نہیں، آصف زرداری بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہے۔ ان کا یہ بیان کسے یاد نہیں، میاں صاحب اب آپ سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، آپ نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اور اب جب ہم نے وہ منظر دیکھا، ایک دوسرے کے خلاف تنقید و تنقید کے نشتر برسانے والے افطار مہم میں قطار در قطار بغل گیر ہوئے، تو ہمیں اپنی نظروں پہ یقین نہیں آیا۔ شاید علامہ اقبال نے ایسے ہی کسی موقع کے لیے کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ اس میٹنگ میں کاش بلاول بھٹو، مریم نواز اور خاص کر حمزہ شہباز یہ پوچھنے کی ہی جسارت کر لیتے کہ ان کے پاپا شہباز شریف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے والے بیانات کا اب کیا جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں جماعتیں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کرپشن کو بنیاد بنا کر تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں۔ انہی دونوں جماعتوں کے دور میں پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ دونوں جماعتوں نے گزشتہ 10 سالوں میں اندرونی قرضے 30 ارب ڈالر اور بیرونی قرضے 90 ارب ڈالر تک پہنچائے۔ عمران خان نے اس ملک پہ 40 سال حکومت کی ہے یا ان دونوں پارٹیوں نے؟ ملک پہ اتنا قرضہ کیا عمران خان کی حکومت میں بڑھا ہے یا ان دونوں کے ادوار میں؟ ناظرین، بات دراصل کرپشن اور مہنگائی کی نہیں، اصل مسئلہ ابو بچاؤ مہم ہے۔ نواز شریف پاناما کیس کی پاداش میں مجرم کی حیثیت سے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور اب آصف زرداری کو بھی اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے۔ ملکی معیشت کو نقصان ان کی کرپشن اور ٹی ٹرانزیکشن سے ہوا۔ 10 سال میں 50 ارب ڈالر قرضہ لے کر بیرون ملک جائیدادیں بنائی گئی۔ افطار پارٹی کی آڑ میں سوئس بینک اور ایون فیلڈ جائیدادیں بچانے پر حکمت عملی طے کی گئی۔ عمران خان کسی بھی طور ان دونوں پارٹیز کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ان دونوں پارٹیوں نے ہر سطح پر رابطہ کر کے این آر او لینے کی کوشش کی۔ عمران خان کی طرف سے ٹکا سا جواب ملنے کے بعد عوامی مسائل کا بیڑا اٹھانے کے بہانے ان سب پارٹیوں نے ایکا کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان انہیں این آر او دے اگلے ہی دن یہ اپنی تحریک کا اعلان ملتوی کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اگر عوامی مسائل کا اس قدر ادراک ہوتا تو کیا یہ پارٹیز بتا سکتی ہیں کہ آج تک کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں جس ادارے میں انہوں نے اصلاحات کی ہوں؟ ہر ادارے میں اپنے منظور نظر افراد کو بھرتی کیا گیا تاکہ وہ کل ان کی کرپشن پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں، لیکن اب عمران خان کی موجودگی میں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کے پاس سوائے ایک ہونے کے کوئی راستہ نہیں۔ یہ یاد رہے کہ آج ان دونوں پارٹیز پہ چلنے والے کیسز کو یہ احتساب نہیں انتقام سے تعبیر کرتے ہیں اور عمران خان کو ان کیسز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ سب کیسز اپنے ادوار میں ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پہ بنائے تھے کہ اپوزیشن اجلاس میں شریک مولانا فضل الرحمان، جنہیں گزشتہ انتخابات میں عوام نے یکسر مسترد کر دیا، ایک ایسا شخص جو کہ ابھی پارلیمنٹ سے باہر ہے، جو اپنے حلقے کی نمائندگی سے محروم ہے، وہ تمام اپوزیشن کو یرغمال بنا کر تحریک پہ اکسا رہا ہے۔ عید کے بعد یہ تحریک کیا صورت اختیار کرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر عمران خان کی حکومت مولانا فضل الرحمان کو محض ایک وزارت سے بھی نواز دے تو عید کے بعد اپوزیشن کے کسی بھی اجلاس یا تحریک میں مولانا صاحب نظر نہیں آئیں گے۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے اور چیلنج بھی۔